بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر اللہ پر سب کچھ چھوڑ ہی دیا ہے تو اس کے فیصلوں پر یقین رکھو، وہ تمہاری ہر چاہت کو پورا کرنے پر قادر ہے۔ جھوٹی قسم کھانے سے انسان کے گھر میں ویرانی آتی ہے۔ دودھ پلانے والی عورتیں گاجر کے جوس کا استعمال بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو بھول جانے کی پرابلم ہو وہ شلجم کی سبزی بنا کر زیادہ سے زیادہ کھایا کریں، کبھی کوئی بات نہیں بھولیں گے۔ رات کو خالص شہد کے 2 چمچ چاٹنے سے جسمانی کمزوری دور ہو جاتی ہے اور گہری اور پرسکون نیند آتی ہے۔ رات کے وقت موبائل یا اسکرین کا زیادہ استعمال کرنے سے آنکھوں میں دھند آ سکتی ہے۔ یہ نیلی روشنی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس کے لیے نیلی روشنی والا فلٹر استعمال کیا کریں تاکہ نظر متاثر نہ ہو۔ اگر پیٹ باہر نکل آیا ہو تو کھجور کا استعمال کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کوئی شخص صدقہ کرتا ہے تو وہ 70 شیطانوں کے جبڑے توڑ دیتا ہے۔ دوپہر کی روٹی کے ساتھ کچا پیاز کھانے سے قوت باہ بڑھتی ہے اور ہیضے جیسی بیماری نہیں لگتی۔ اگر بال گرنے کی بیماری ہو تو کچے انڈے کی زردی اور پیاز کا رس ملا کر سر پر لگائیں، بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ بال لمبے، گھنے اور چمکدار کرنے کے لیے زیتون کا تیل بہترین ہے۔ کچھ لوگوں کو دوپہر کے وقت زیادہ سستی محسوس ہوتی ہے، بدن ڈھیلا اور بے چین ہو جاتا ہے۔ اگر ایسا ہو تو کھانے کی مقدار کم کریں اور سلاد زیادہ کھائیں۔ خاموشی کو بولنے پر اس لیے فوقیت ہے کہ بولنا جسم کا عمل ہے اور خاموشی روح کا۔ زیتون کا تیل لگانا جسم کی سستی، کاہلی اور ڈھیلا پن دور کرتا ہے اور نظر کو تیز کرتا ہے۔ گردے میں پتھری ہو تو 40 دن تک کھیرا کھائیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ زندگی میں اتنا پیسہ ضرور کماؤ کہ والدین کی تمام ضروریات خوشی سے پوری کر سکو۔ گزرا ہوا کل کا افسوس اور آنے والے کل کی پریشانی ہمیشہ آج کو خراب کر دیتی ہے۔ اگر آپ کے سامنے 2 کام ہوں تو پہلے بڑے اور مشکل کام سے شروع کریں۔ اگر آپ کی آنکھوں سے پانی آتا ہو تو سورج نکلتے وقت سورج کو دیکھ لیا کریں، اس سے آنکھوں کا پانی بند ہو جائے گا۔ کچھ روٹی کھانے سے گریز کرو ورنہ پیٹ کی بیماریاں ہو جاتی ہیں۔ بدن پر سرسوں کے تیل کی مالش کیا کرو، مچھر کا ڈنگ اثر نہیں کرے گا۔ گوبھی پکاتے وقت اگر سالن کے اندر ایک چھوٹا سا ٹکڑا ڈبل روٹی کا ڈالتے ہیں تو گوبھی سے بو نہیں آئے گی۔ کچے چاول گردوں میں پتھری پیدا کرتے ہیں۔ پیاز کو کاٹ کر بدن پر ملنے سے بدن کی جلد تر و تازہ ہو جاتی ہے۔ جو لوگ زیادہ سوتے ہیں ان میں ہارٹ اٹیک اور موٹاپے کا خدشہ زیادہ ہوتا ہے۔ اگر وزن کم کرنا چاہتے ہو تو زیرے کا قہوہ بنا کر اس میں لیموں نچوڑ کر نہار منہ پی لیا کرو، وزن بہت جلد کم ہوگا۔ اگر کسی کو کھانسی بہت پرانی ہو تو 1 ڈلی گڑ کو گرم پانی میں مکس کر کے استعمال کریں، انشاءاللہ کھانسی ختم ہو جائے گی۔ دانتوں کا شدید درد منٹوں میں ختم کرنے کے لیے 2 چمچ شہد میں 2 یا 3 جویں لہسن ڈال کر پیس لیں اور انہیں دانتوں پر ملیں، انشاءاللہ فوری آرام ملے گا۔ شوگر کم ہونے سے انسان اچانک گر جاتا ہے، سر چکرانے لگتا ہے اور ٹھنڈے پسینے آنے لگتے ہیں۔ نزلہ، زکام اور بخار کے لیے 14 سے 15 لونگ پانی میں ابال لیں اس پانی کی بھاپ لیں، اس سے نزلہ زکام ختم ہو جائے گا۔ روزانہ نیم گرم دودھ پینے سے ہڈیوں کو مضبوطی برقرار رہتی ہے۔ جلدی سونے سے اور جلدی اٹھنے سے بڑھاپا دیر سے آتا ہے۔ پاؤں کی سوجن ہو جانا، ہاتھ پاؤں سرخ ہو جانا اور درد کرنا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سردیوں میں پانی کم پیتے ہیں۔ تیز گرم کھانے سے دل کی بیماریاں لگ سکتی ہیں۔ اگر آپ اس سے بچنا چاہتے ہیں تو اس کا آسان علاج یہ ہے کہ روزانہ 10 سے 12 گلاس پانی لازمی پئیں۔ صبح اٹھتے ہی ناشتہ کرنے سے انسان جلدی بوڑھا نہیں ہوتا اور جسم میں طاقت قائم رہتی ہے۔ نیم گرم پانی میں تھوڑا سا نمک ڈال کر پینے سے کبھی موشن نہیں لگتے۔ اگر آپ مسلسل آڑو کھاتے رہیں گے تو ہارٹ اٹیک سے محفوظ رہیں گے اور جوڑوں کے درد کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔
ناظرین، پیاز کا رس چہرے پر لگانے سے چہرے کے داغ دھبے دور ہوتے ہیں۔ نہار منہ ہمیشہ نیم گرم پانی استعمال کریں کیونکہ ٹھنڈے پانی کے زیادہ استعمال سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ زیرہ کھانے سے جوڑوں کے درد میں آرام ملتا ہے، جبکہ اس کا جوشاندہ پینے سے پیٹ کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ بیت الخلاء میں کپڑے مت لٹکائیں، اس سے خارش جیسی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اور انسان جنات کے اثرات میں آ سکتا ہے۔ اگر رات کو سونے سے پہلے 5 کھجور کھائیں تو نیند کے دوران بار بار پیشاب کی حاجت نہیں ہوگی۔ نہار منہ جامن صرف 2 دن کھا لو، شوگر ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ صرف 3 دن میں مکمل ٹھیک ہو جائے گا۔ چربی ایسے پگھلے گی جیسے پانی میں نمک گھلتا ہے۔ پیشاب کی کمزوری 90 سال تک واپس نہیں آئے گی۔ قدرت کا انمول تحفہ بس آزماؤ اور فرق دیکھو۔ پانی کو ابال کر استعمال کرنے سے زندگی بھی کوئی بڑی بیماری نہیں لگتی۔ دال کھانے سے گردے صاف ہو جاتے ہیں۔ اگر بلی کسی برتن میں منہ مار دے تو وہ چیز ناپاک نہیں ہوتی۔ رات کی بچی ہوئی روٹی میں بے پناہ طاقت ہوتی ہے۔ معدے کی بیماریوں سے بچنے کے لیے کھانے کے درمیان پانی نہ پیو۔ تنہائی اور اکیلا پن انسان کے لیے اتنا ہی نقصان دہ ہے جتنا کہ ایک دن میں 15 سگریٹ پینا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر تو دیکھو، تمہیں اپنے لیے دعا مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ درود شریف پڑھنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ سونے سے پہلے تھوڑی سی چہل قدمی کرنے سے دل کی بیماری نہیں ہوتی۔ گاجر کھا کر دودھ پینے سے عقل میں اضافہ ہوتا ہے۔ چقندر کھانے سے دماغ کی رگیں مضبوط ہوتی ہیں۔ جگر کی خرابی میں مالٹے کا استعمال بے حد مفید ہے۔ زیادہ کھانے سے بہرے کان کی بیماری ہو سکتی ہے۔ ادرک کھانے سے پٹھوں کو طاقت ملتی ہے۔ کیکری لکڑی کا مسواک کرنے سے دانت سیدھے ہوتے ہیں۔ خربوزے کا چھلکا سالن میں ڈالنے سے سالن جلدی پک جاتا ہے۔ کالی مرچ پر شہد لگا کر کھانے سے پیٹ درد میں آرام ملتا ہے۔ خربوزے پر نمک لگا کر کھانے سے معدہ صاف ہو جاتا ہے۔ گنے کا رس بدن کی الرجی کو دور کرتا ہے۔ خون کی کمی ہو جائے تو گنے کا جوس پئیں۔ کچا امرود کھانے سے دانت میں کیڑا نہیں لگتا۔ ادرک کھانے سے جلد لال سرخ رہتی ہے۔ نہانے سے 10 منٹ پہلے ناریل کے تیل کی چہرے پر مالش کریں، اس سے آپ کی جلد نرم و ملائم اور اچھی رہتی ہے۔ نہانے کے فوراً بعد سرما مت لگایا کریں، اس سے بینائی کے کم ہونے کا خدشہ ہے۔ کھانا کھا کر فوری نہایا مت کریں ورنہ آپ کا پیٹ باہر نکل آئیں گے۔ آپ دبلے پتلے ہیں تو کالے چنے کھائیں۔ بدن پر گوشت چڑھائیں کیونکہ دبلا ہونا ہڈیوں کے سکڑ جانے اور فریکچر کا سبب بنتا ہے۔ کھانا کھانے کے دوران بھوک بھاگی ہو تو کھانے سے ہاتھ کھینچ لینا بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے۔ خواتین کو کمر درد کا مسئلہ ہو تو کچا شلجم کھا لیا کریں۔ طاقت کے لیے کریلا انتہائی مفید چیز ہے۔ ادرک شوگر کی بیماری کو کم کر دیتا ہے۔ کھیرے کا چھلکا پیشانی پر رکھ لینے سے درد ختم ہوتا ہے اور نیند سکون کی آتی ہے۔ نہار منہ کالا نمک 1 چٹکی روزانہ کھانے سے دل مضبوط ہوتا ہے۔ اگر جوڑوں اور گھٹنوں کا درد ہو تو کھانے کے ساتھ کھیرا ضرور استعمال کریں۔ روزانہ 1 تل کا لڈو کھانے سے ذہنی دباؤ میں کمی آتی ہے۔ مثانے کی کمزوری ہو جائے تو پانی زیادہ استعمال کرو، مثانے کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ انسان کو انسان سے دور کرنے والی پہلی چیز زبان اور دوسری چیز پیسہ ہے۔ بلا وجہ پانی کی زیادہ پیاس لگنا صحت کے اچھے ہونے کی نشانی ہے۔ تمہارے منہ سے نکلی ہوئی ایک گالی چاہے مذاق یا غصے میں دی ہوئی ہو، تمہاری قبر میں ایک ایسا بچھو پیدا کرے گی جس کے ایک مرتبہ کاٹنے سے انسان 70 ہاتھ زمین میں دھنس جاتا ہے۔
سوتے وقت جن لوگوں کا منہ کھلا رہتا ہے ان کو گرم چیزیں زیادہ استعمال کرنی چاہیے۔ جو عورتیں تھوڑا سا کام کر کے تھک جاتی ہوں وہ روزانہ 3 کھجور میں کھایا کریں۔ جو عورتیں دن میں 2 بار کھڑے ہو کر برتن دھوتی ہیں ان کو کمر کے درد کے مسائل ہوتے ہیں۔ جو لوگ حسد کرتے ہیں ایسے لوگوں کی عمر کم ہو جاتی ہے۔ جھریوں والی جلد کے انار کا استعمال بہت مفید ہے۔ سچے دل سے مانگی ہوئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ یا اللہ ہماری مشکلیں آسان فرما۔ ضرورت سے زیادہ سونے سے اداسی آتی ہے۔ باجرے کی روٹی کھانے سے گیس اور بدہضمی جیسی بیماریاں دور رہیں گی۔ آپ کا ہاتھ جل جائے تو نمک اور شہد کا لیپ کرو، کنگھی کے اوپر لیموں کا عرق لگا کر بالوں میں پھیرو، بال خوبصورت ہو جائیں گے۔ جس نے سکھ میں شکر ادا کیا اس نے دکھ میں رب کو بہت قریب پایا۔ حمل ٹھہرانا ہے تو اسبغول اور بادام دودھ میں ڈال کر پئیں۔ زیادہ کھٹی چیزیں پھیپھڑوں کو کمزور کر دیتی ہیں۔ جس کو نظر کی کمزوری ہو رہی ہو وہ آم کا جوس پیے۔ طویل بخار کا ہو جانا اللہ پاک کے راضی ہونے کی علامت ہے۔ گھر میں کھجور اور چھوٹی مکھی کا شہد ہونا گھر میں برکت کھینچ لاتا ہے۔ غصہ کرنے سے جگر کی کمزوری ہو جاتی ہے۔ مرچیں کاٹتے وقت ہاتھوں کی جلن سے بچنا ہے تو سرسوں کا تیل لگا لیں۔ اپنے سب راز اس رب کو بتایا کرو، یقین مانو اس سے بڑھ کر پردہ کرنے والا کوئی نہیں۔ نہار منہ نیم گرم پانی پینے سے معدے کو طاقت ملتی ہے۔ کڑوے بادام مت کھائیں، اس سے آنکھوں کی بینائی کم ہو جاتی ہے۔ زیادہ فارمی مرغی کا سالن کھانے سے آپ کے بال گر جائیں گے۔ خالی پیٹ کھٹی چیزیں کھانے سے آپ کا پیٹ خراب ہو سکتا ہے۔ اگر پھلوں کا زیادہ استعمال کیا جائے تو ڈپریشن کے مرض سے بچا جا سکتا ہے۔ معدے کی خرابی کی صورت میں تیز پتے کی چائے بنا کر پئیں، اس سے معدہ درست ہو جاتا ہے۔ دودھ میں جو کا آٹا ملا کر چہرے اور ہاتھوں پر مساج کرنے سے چہرہ کھل اٹھتا ہے اور ہاتھوں پر چمک آ جاتی ہے۔ انگور آنکھوں کے لیے بہترین ہے اور گردوں میں پتھری نہیں ہونے دیتا۔ خالی پیٹ کھٹی چیزیں کھانے سے آپ کا پیٹ خراب ہو سکتا ہے۔ 6 گرام اجوائن روزانہ پھاکتے رہنے سے گردے اور مثانے کی پتھری باہر نکل جاتی ہے۔ روزانہ صبح نہار منہ کھانے سے ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ مالٹے کا چھلکا چبا لینے سے ہاضمہ ٹھیک رہتا ہے۔ مالٹے اور لیموں کا چھلکا سکھا کر پیس کر پھکی بنا لیں اور روزانہ کھانا کھانے کے بعد 1 چمچ کھا لیں، کبھی معدہ خراب نہیں ہوگا۔ کمزور لوگ اگر روزانہ 10 دانے انجیر کھا لیا کریں تو دبلا پن ختم ہو جائے گا۔ اپنے دانتوں کو بہتر رکھنا ہے تو ہر کھانے کے بعد کلی کریں اور صبح شام برش لازمی کریں۔ زیادہ دیر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر کام کرنے سے گھٹنوں میں درد اٹھنے لگتا ہے اور گھٹنے ناکارہ ہو جاتے ہیں۔ اگر پلاسٹک کے برتنوں میں ہلدی نشان پڑ جائیں تو ان نشانوں کو ختم کرنے کے لیے ان برتنوں کو بیسن سے دھو، اس سے برتنوں کے نشان ختم ہو جائیں گے۔ نہار منہ نیم گرم پانی پینے سے دانت مضبوط ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا وزن ہمیشہ کنٹرول میں رہے تو دوپہر کے کھانے میں سلاد کھایا کریں۔ اگر آپ روزانہ 2 سے 3 عدد کیلے کھاتے ہیں تو آپ کا وزن بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ اگر کھانا کھاتے وقت روٹی کے لقمے کو اچھی طرح سے چبا کر کھایا جائے تو معدہ ہمیشہ ٹھیک رہتا ہے اور پیٹ میں کبھی گیس نہیں بنتی۔ ایسی غذائیں جو غذائیں کو آپ کے بدن کو زیادہ طاقت دیتی ہیں، ان میں دیسی گھی، چنے کی دال وغیرہ شامل ہیں۔ اگر آنکھوں میں دھندلا پن آنے لگے تو نہار منہ سرما ڈالنے سے آنکھیں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ دائمی قبض کی پرابلم ہو تو انگریزی ادویات کو ترک کر دیں، دیسی دوائی کھائیں اور امرود کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ عورتیں اگر موٹاپے سے نجات چاہتی ہیں تو نہار منہ پانی میں لیموں اور ادرک کا رس ملا کر پی لیں، جسم کی چربی پگھلنے لگے گی۔ 1 مہینے میں شوگر کا نام و نشان تک ختم۔ اگر کسی کو شوگر ہو تو وہ رات کو مسواک کر کے سوئے اور صبح اٹھ کر بغیر کچھ کھائے سورہ یونس روزانہ 1 بار پڑھے اور پانی پر پھونک مار کر پی لیا کرے۔ 1 مہینے کے بعد شوگر کا نام و نشان بھی نہیں رہے گا اور کمزور نظر تیز ہو جائے گی۔ جن لوگوں کی ناک زیادہ بند رہنے لگے ان کی سماعت کمزور ہو جاتی ہے۔
جن عورتوں کی رنگت کالی ہونے لگے ان کو ٹھنڈی چیزیں زیادہ استعمال کرنی چاہیے۔ صبح اٹھ کر غرارے کرنے سے سینہ صاف رہتا ہے۔ خواب میں کالے رنگ کا لباس دیکھنا رزق کی تنگی کا باعث ہے۔ زمزم کا پانی جس مقصد کو ذہن میں رکھ کر پیا جائے وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ ٹانگوں میں طاقت پیدا کرنی ہے تو صرف 3 چیزیں استعمال کرو: سبزی، دیسی گھی، دودھ اور سبز ٹماٹر کا استعمال کیا کرو۔ یہ پٹھوں کے درد کو بھی دور کرتا ہے۔ زیادہ ٹماٹر کھانے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ مکئی کھانے والے کا موٹاپا کم ہو جاتا ہے۔ اگر دنیا میں تمہیں کبھی شدت سے غم ملے تو گھبرانا مت، میرے غم کو یاد کر لینا، تمہارے غموں کا وزن ہلکا ہو جائے گا۔ کلونجی کو لیموں کے رس میں بھگو کر خشک کر کے پیس لیں۔ صبح شام صرف 1 چٹکی کھائیں، انشاءاللہ چند دن میں وزن کم ہو جائے گا۔ 100 سال تک معدے کے امراض ختم، پیٹ کی گیس، قبض کبھی نہیں ہوگی۔ سوہانجنا، کیکر کا گوند اور دیسی اجوائن 50-50 گرام تمام چیزیں لے کر پیس لیں۔ صبح، دوپہر اور شام 1 چائے کا چمچ پانی کے ہمراہ لیں، اللہ کے فضل سے شفا ہوگی۔ کمر درد، جوڑوں کا درد، پٹھوں کا درد اور مہروں کے درد کے لیے زبردست ٹوٹکا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میری 5 باتیں ہمیشہ یاد رکھنا، کامیاب ہو جاؤ گے۔ پہلی بات، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے امید نہ رکھنا، کیونکہ اللہ پاک کے علاوہ کوئی ذات نہیں جو کہ تمہاری امیدوں کو پورا کر سکے۔ دوسری بات، اپنے گناہوں کے علاوہ کسی چیز سے نہ ڈرنا کہ کل کو جب اللہ کے سامنے جاؤ گے تو اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر تم سے کوئی ایسی بات پوچھی جائے جس کا تمہیں علم نہ ہو تو یہ کہتے نہ شرمانا کہ میں نہیں جانتا۔ اور چوتھی بات یہ کہ جس بات کا تمہیں علم نہ ہو، علم حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اور 5ویں بات یہ فرمائی کہ صبر کرو، ہر حال میں صبر کرنا انسان کے لیے بہتر ہے اور صبر ایمان کا حصہ ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ صبر کا مقام ایسا ہے جیسا کہ بدن میں سر کا مقام ہے۔ اسپغول 1 چمچ صبح نہار منہ اور 1 چمچ عصر کے وقت دودھ یا پانی کے ساتھ لیں۔ اس سے آپ کو ڈپریشن سے نجات ملے گی۔ اور بدہضمی سے بچنا ہے تو کھانا ہمیشہ آہستہ کھائیں اور زیادہ گرم نہ کھائیں۔ جن لوگوں کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو وہ کھانے میں کدو کا استعمال کریں۔ 1 انار روزانہ کھانے سے معدے کی صفائی ہو جاتی ہے۔ سر میں روزانہ کنگھی کرو، خون کی روانی تیز ہوگی۔ شوگر والے مریض شکرقندی اور چقندر استعمال نہ کریں۔ سبزیاں مثلاً مٹر، مولی، ساگ اور سلاد کے استعمال سے ڈپریشن کے مرض سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ چاول کھانے کے بعد دودھ نہ پئیں۔ قوت باہمی کمی والے دھنیا کا استعمال نہ کریں۔ سر درد کے لیے پالک استعمال نہ کریں۔ دہی میں اسپغول کا چھلکا ڈال کر کھا لیا کرو، جلدی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ سورہ واقعہ روزانہ مغرب کی نماز کے بعد پڑھی جائے تو گھر میں کبھی غربت نہیں آئے گی۔ رات کو سونے سے پہلے ناریل کے تیل چند قطرے چہرے پر لگا لیں، چہرے کی تمام جھریاں غائب ہو جائیں گی۔ ہلدی عمر بڑھنے کی وجہ سے جلد پر ظاہر ہونے والے اثرات کو کم کرتی ہے، جس کی وجہ سے آپ جوان نظر آتے ہیں۔ موٹاپے کو کم کرنا ہے تو نیم گرم پانی میں لیموں کا رس، سونف کا استعمال کرنے سے سانس کی نالیاں صاف ہو جاتی ہیں۔ رات کو باوضو ہو کر سونے سے جنات حملہ نہیں کرتے۔ خواب کے اندر نکاح دیکھنا مال و دولت ملنے کی علامت ہے۔ جو کھانے کے فوری بعد سو جاتے ہیں ان کے کان جلدی بہرے ہو جاتے ہیں۔ لوکی کا رس پینے سے دمے کی بیماری دور۔ دانت کو کیڑا لگ جائے تو منہ میں ناریل کا پانی اور لیموں کا پانی ڈال کر گھماؤ، دانت کا کیڑا فوراً ختم ہو جائے گا۔ نیم کے پتے چبانے سے بدن کی جلد تر و تازہ ہو جاتی ہے۔ ایلو ویرا کا پودا کاٹ کر بازو پر لگانے سے بازو پر بال نہیں آتے۔ رات کو باوضو ہو کر سونے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ رات کو دیا جلا کر سونے سے آنکھوں کی نظر تیز ہوتی ہے۔ صبح نہار منہ ادرک کھانے سے شوگر جیسی بیماری سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا مل سکتا ہے۔